السلام علیکم ڈیئر ویورز، انفوٹیک اردو میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنریشنز آف کمپیوٹرز۔ ہمارے پاس جتنے بھی جنریشنز ہیں اس لیکچر میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا لرننگ آؤٹ کم کیا ہے کہ ہم جنریشنز آف کمپیوٹر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آتے ہیں اپنے فرسٹ جنریشن کی طرف کہ فرسٹ جنریشن میں کون کون سے کمپوننٹس، الیکٹرانک کمپوننٹس اور ڈیوائسز یوز ہوتے تھے، اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ تو فرسٹ جنریشن کمپیوٹر جو ہے 1940 سے لے کر 1956 تک یہ جنریشنز تھے۔ اس کی ایگزامپلز ہے انیک، یونیویک، IBM 604 Mark 1 اینڈ ایٹسیک۔ آتے ہیں اس کی کریکٹرسٹکس کی طرف۔ اس میں جو الیکٹرانک ڈیوائس یوز ہوتا تھا وہ تھے ویکیوم ٹیوبس، یعنی بجلی یعنی الیکٹریسٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے ویکیوم ٹیوب کا یوز ہوتا تھا۔ یہ اس کی پکچر ہے، اسی طرح کے ویکیوم ٹیوبس ہوتے تھے اس جنریشن میں۔ اس کی میموری کیپیسٹی جو تھی وہ بہت چھوٹی تھی، اور اس میں جو لینگویج یوز ہوتا تھا وہ تھا بائنری لینگویج۔ بائنری لینگویج کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن یہ کمپیوٹر کی اپنی ایک لینگویج ہے اور اس کے 2 یونٹس ہے، یعنی 0 اینڈ 1، یعنی 0 1 پہ کام کرتا ہے۔ اس کی لینگویج جو تھی وہ بائنری لینگویج تھی، اور ڈیٹا ان پٹ میتھڈ جو تھا وہ پنچ کارڈ کے ذریعے ہم اس کے اندر وہ ڈیٹا ڈالتے تھے، یعنی کمپیوٹر کو ڈیٹا دیتے تھے۔ اور اس کی سپیڈ جو تھی وہ بہت سلو تھی، اور سائز جو تھا ہیوج ان سائز، مینز یہ ایک ایگزامینیشن ہال میں بھی نہیں آ سکتا تھا، مطلب اس کے لیے ایک بڑی جگہ کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس کے کچھ ڈرا بیکس تھے، اس لیے انہوں نے فرسٹ جنریشن کو سٹاپ کیا اور سیکنڈ جنریشن شروع کیا۔ تو آتے ہیں اس کے ڈرا بیکس کی طرف کہ اس میں کیا خرابی تھی۔ ڈیفیکلٹ ٹو ریپیئر اینڈ مینٹین، اس کو ریپیئر کرنا اور مینٹین کرنا بہت مشکل کام تھا۔ انریلائبل اینڈ انیکسپینسیو، مینز یہ پائیدار نہیں تھے اور ایکسپینسیو بھی تھے، اور کنزیومڈ اے لاٹ آف الیکٹریسٹی، اور بہت زیادہ بجلی بھی خرچ کرتے تھا۔ تو یہ تھے چند ڈرا بیکس۔ آتے ہیں اپنے نیکسٹ جنریشن کی طرف جو کہ سیکنڈ جنریشن کمپیوٹرز ہے۔ یہ 1956 سے لے کر 1963 تک چلے تھے، اور یہ اس کی ایک پکچر ہے، یہ سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر ہے، اور اس کی ایگزامپلز یہ ہے یونیویک 2، IBM 7030 ایٹسٹرا۔ یہ جو سامنے ہے یہ ایگزامپلز ہے اس کی۔ آتے ہیں اس کی چند فیچرز کی طرف، اور اس میں جو الیکٹرانک ڈیوائس یوز ہوتا تھا وہ تھا ٹرانزسٹر، یعنی سیکنڈ جنریشن میں ویکیوم ٹیوب کی بجائے ٹرانزسٹر کا استعمال ہونے لگا۔ یہ بھی ایک ڈیوائس ہے جو بجلی کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ اس کی ایگزامپلز ہے، مختلف ٹائپس کے ٹرانزسٹرز ہیں۔ آتے ہیں اس کی اور خصوصیات کی طرف۔ میموری کیپیسٹی جو تھی ابھی تک اسمال تھی، یعنی چھوٹی میموری تھی اس کی، یعنی اس میں ہم اتنا کچھ نہیں سیو کر سکتے تھے۔ اور اس کا جو لینگویج ہم اس میں یوز کرتے تھے وہ ہے فورٹران اینڈ کوبول۔ جو اس زمانے میں جو سائنٹسٹ اور انجینئرز تھے وہ فورٹران اور کوبول کا جو لینگویج ہے یہ ہائی لیول لینگویجز ہے۔ اس کے بارے میں نیکسٹ چیپٹر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ اس کے نام صرف یاد کریں۔ اس کا جو ان پٹ میتھڈ تھا وہ بھی پنچ کارڈ تھے، پنچ کارڈ کے ذریعے ہم ڈیٹا انٹری کرتے تھے، اور اس کی سپیڈ جو تھی فرسٹ جنریشن سے تھوڑی تیز ہو گئی، اور سائز جو تھا یہ چھوٹا ہونے لگا۔ اور اس کی ایڈوانٹیجز فرسٹ جنریشن کے اوپر یہ ہے کہ یہ فاسٹ، تیز، ریلائبل، پائیدار اور چیپر، یعنی سستے تھے، اور اس کی سپیڈ اور میموری کیپیسٹی بھی تھوڑی بڑھنے لگی، اور اس کا سائز بھی چھوٹا ہونے لگا، یعنی ایک اسمال روم میں ہم اس کو لگا سکتے ہیں۔
آتے ہیں تھرڈ جنریشن کمپیوٹرز کی طرف. سو یہ جو اس کی ڈیٹ ہے 1963 سے لے کر 1971 تک ہے. یہ ہے اس کی اگزامپل, اور یہ ہے اس کے بارو 6700 آئی بی ایم سسٹم. یہ جو تھے یہ اس زمانے میں یہ کمپیوٹر یوز ہوتے تھے. یعنی تھرڈ جنریشن سے پہلے جتنے بھی کمپیوٹرز تھے وہ عام لوگوں نے اس کا استعمال شروع نہیں کیا تھا, کیونکہ وہ زیادہ تر لوگ اس کو نہیں سمجھتے تھے اور نہ اس کا استعمال اس کے لیے ضروری تھا. سو کمپیوٹرز جو کمپلیکس ہونے لگے اور بہت سارے کام کرنے لگے تو لوگوں نے اس کا استعمال پھر شروع کر دیا. تھرڈ جنریشن کے فیچرز یہ ہے کہ اس میں جو الیکٹرانک ڈیوائس یوز ہوا ہے وہ انٹیگریٹڈ سرکٹس ہے. یعنی تھاؤزنڈز آف ٹرانزسٹرز کو ہم ایک آئی سی میں فٹ کر سکتے ہیں. سو اس کی سائز بھی چھوٹا ہونے لگا. میموری کیپیسٹی اس کی زیادہ تھی, یعنی لارج ان سائز. لینگویج جو یوز ہوتے تھے اس میں بیسک سی, کوبول, جاوا اینڈ پاسکل, یہ ہائی لیول لینگویجز ہیں. ان پٹ میتھڈ چینج ہوا, کی بورڈ ایجاد ہوا تو کی بورڈ کے ذریعے ہم ڈیٹا انٹری کرتے تھے, اور اس کی سپیڈ جو ہے اس میں بھی امپرومنٹ آ گئی اور سائز بھی چھوٹا ہونے لگا. اور اس کی چند ایڈوانٹیجز ہے سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر کے اوپر. تو یہ فاسٹ, ریلائبل اور چیپر تھے سیکنڈ جنریشن سے, اور اس کی سپیڈ اور میموری کیپیسٹی بھی زیادہ ہونے لگی, یعنی بڑھنے لگی, اور اس کا سائز بھی ریڈیوس ہو گیا. اب آتے ہیں اپنے فورتھ جنریشن کی طرف. تو یہ جو ابھی ہم کمپیوٹرز یوز کر رہے ہیں, جو الیکٹرانک ڈیوائسز یوز کر رہے ہیں ابھی 1971 سے لے کر ابھی تک جو موجودہ دور ہے, ابھی بھی ہم اس کو ان کمپیوٹرز کو یوز کر رہے ہیں. سو اس کی بہت ساری اگزامپلز ہے, یہ آپ چیک کر لیں. اور اس کی کچھ خصوصیات ہے کہ اس میں لارج اسکیل انٹیگریٹڈ سرکٹ, یعنی ایک سرکٹ میں ملینز آف ٹرانزسٹرز ہم لگا سکتے ہیں. لارج اسکیل LSI اس کو کہتے ہیں. سو یہ جو VLSI ڈیزائن اگزامپل ہے, یعنی مائکرو پروسیسر کا ایجاد ہوا تو کمپیوٹر میں مائکرو پروسیسر جو ہے وہ انسٹال ہونے لگے. تو اس کی میموری کیپیسٹی بہت زیادہ ہے, جی بیز میں ہے, یعنی ٹی بیز میں بھی اس میں ہے, ٹیرا بائٹس میں. اور اس کی جو لینگویجز یوز ہوتے ہیں, یعنی جو پروگرامز ہم اس کے لیے بناتے ہیں وہ ویژول بیسک پہ بناتے ہیں, C++, جاوا اینڈ پائتھون. یہ ہائی لیول لینگویجز ہے, اس کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے. اور جس کے ان پٹ میتھڈ جو ہے ابھی بھی کی بورڈ ہے, اور سپیڈ جو ہے بہت فاسٹ ہے, کیونکہ ہمارا چھوٹا سا کام, بڑا سا کام جو بھی ہو وہ چند سیکنڈز میں کر لیتا ہے کمپیوٹر. سو فورتھ جنریشن کی یہ خصوصیات تھی. اور اس کا سائز ایک ٹیبل میں بھی ایک ٹیبل پہ ہم ایک کمپیوٹرز کو رکھ سکتے ہیں. سو آتے ہیں اس کی ایڈوانٹیجز کی طرف. اس میں یہ ایڈوانٹیج آیا اس جنریشن میں کہ اس میں ہم نے اس میں انجینئرز نے مائکرو پروسیسر کا ایجاد کیا, اور اسی طرح مائکرو کمپیوٹرز جو ہے وہ ایجاد ہونے لگے. اور گرافیکل یوزر انٹرفیس, یعنی جو ڈیسک ٹاپ ہمیں اسکرین پہ نظر آتا ہے, ماؤس کے ذریعے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں, تو یہ ایجاد ہوئی. اور کمپیوٹر جو ہے فاسٹ, ریلائبل اور سستے ہونے لگے, اور یہ کم بجلی پر بھی چلتے ہیں. اور بہت سارے پورٹیبل اینڈ وائرلیس ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کو بھی ہم ان کمپیوٹرز میں لگا سکتے ہیں. یعنی پورٹیبل کا مطلب ہے ایک ڈیوائس ایسا ہوتا ہے جس کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں. یعنی اس طرح کے ماؤس آئے ہیں جس کو ہم یعنی وائرلیس ماؤس, اور اسی طرح مائکرو فون, وائرلیس جتنے بھی ڈیوائسز ہیں وہ پورٹیبل ہوتے ہیں, یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم اس کو لے جا سکتے ہیں. سو فورتھ جنریشن میں یہی چیزیں تھی. اگر آپ لوگوں کو کوئی کویشچن ہو اس لیکچر میں تو کائنڈلی آپ بتا دیں یا کمنٹ کریں. شکریہ.